بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر عامر سلام، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک مصنف جن کا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فرحت اللہ بیگ۔ یہ مصنف ہیں جن کا ایک سبق ہماری کتاب میں شامل ہے، 9th اردو۔ اور فرحت اللہ بیگ جو ہیں ان کے بارے میں ہم جو پڑھیں گے اس سے دیکھتے ہیں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو فرحت اللہ بیگ صفحہ نمبر 63 پہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوگا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ تو تدریسی مقاصد میں سب سے پہلے اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے کچھ معروضی سوالات حل ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہمیں فرحت اللہ بیگ کی حالات زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تیسرا، ان کی ادبی خصوصیات کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور ہم اسی کو پڑھتے ہوئے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی انشاءاللہ ہم نکال لیں گے، تاکہ ہمیں اس پورے کے پورے سبق کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جب ہم اپنے امتحان کو دیکھتے ہیں، اپنے پرچے کو دیکھتے ہیں کلاس 9 اردو کے، تو بچوں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو 9 کا اردو کا پرچہ ہوتا ہے اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 75 نمبر ہوتے ہیں، اور اس میں 3 سیکشن ہوتے ہیں، ایک سیکشن الف، ایک سیکشن بے اور ایک سیکشن جی۔ سیکشن الف میں ہمارے پاس MCQs ہوتے ہیں، معروضی سوالات جو 15 ہوتے ہیں۔ سیکشن بے میں ہمارے پاس مشقی سوالات ہوتے ہیں، جن میں سے 13 میں سے ہمیں 9 سوالات حل کرنے پڑتے ہیں۔ اور سیکشن جی میں پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متن کی تشریح کا، پھر سوال ہوتا ہے غزل کی تشریح کا، پھر سوال ہوتا ہے نظم کی تشریح کا، اور آخری سوال جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے خط، مکالمہ اور درخواست سے بھی لیا جاتا ہے، اور ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے جس میں سے آپ کو 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائی کہ آپ نے ذہن میں ساتھ ساتھ اپنے پرچے کو بھی رکھنا ہے کہ آج کے ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم کتنے سوالات پرچے سے حل کر چکے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے پرچے کو، تو ہمیں MCQs، یہ آپ کو پتہ ہے بیٹا سالڈ مارکس ہوتے ہیں، خاص اس کے نمبر ہوتے ہیں، کٹ نہیں سکتے۔ 15 نمبر آپ کو لینے پڑتے ہیں۔ تو 15 نمبر میں سے ہم دیکھیں گے کہ 15 نمبر میں سے کتنے آج ہم معروضی سوالات اس سبق کے اندر حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم امتحانی نقطہ نظر سے MCQs کو حل کریں گے، ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشن بے ہوتا ہے مشقی سوال، تو مشقی سوال بھی ہم ساتھ ایک حل کر چکے ہوں گے، جو میں آپ کو اس سبق کے درمیان میں بھی بتا دوں گا کہ وہ کیسا مشقی سوال آپ کی جو اردو کا پرچہ ہے اس کے اندر آ سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی، آج کے سبق کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے صرف ہمارے امتحانی فائدہ ہوگا۔ بچے آپ کا امتحانی فائدہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آج جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں اردو ادب سے دلچسپی، اردو ادب کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اردو ادب کیا ہے، یہ مصنف کون ہیں، یہ شخصیت کون ہیں، ہم انہیں کس طرح جان سکتے ہیں۔ تو بڑا ہی اہم جو ہے وہ ہم ایک نقطہ حل کر لیں گے جس سے ہمیں اردو ادب کی دلچسپی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ ساتھ ہم آپ کو میں گھر کا کام بھی دوں گا، جو کام آپ کا مختصر ہوگا لیکن آپ کو اس کام کے کرنے سے فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کے پڑھنے کے بعد اپنی کاپی پر 5 MCQs لکھنے ہیں، 4 آپشنز کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے جو MCQs ہوتا ہے، معروضی سوال ہوتا ہے، اس میں 4 آپ کے پاس آپشن آتے ہیں، الف، بے، جیم، دال۔ تو آپ یہ 5 MCQs، 5 معروضی سوالات خود اپنی کاپی پر بنائیں گے اس سبق میں سے، اور ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ بنایا ہے جس کو مائنڈ میپ کہتے ہیں، ایک نقشہ بنا ہوا ہے، تو آج ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہ نقشہ آپ بنا لیں، اس نقشے کا بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، تو دیکھتے ہیں فرحت اللہ بیگ۔ جو فرحت اللہ بیگ ہیں، ان کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس بورڈ کے اوپر، میں نے ایک طرف تو حالات زندگی کی یہاں پر میں نے عنوان دیا ہے، ہیڈنگ دی ہے، اور دوسری طرف میں نے جو یہاں پر ہیڈنگ دی ہے وہ ہے ادبی خصوصیات کی ہیڈنگ، اس کا عنوان۔
اب یہ دیکھیں بچے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ساتھ ساتھ ہم امتحانی کیونکہ پرچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہم جب عبارت پڑھیں گے اور یہ چیزیں ہم سیکھیں گے تو ہمارے خود بخود ایم سی کیوز حل ہوتے جائیں گے، خود بخود ایم سی کیوز میں آپ کو جگہ جگہ پر بتاؤں گا کہ یہ آپ کا ایک ایم سی کیو حل ہو چکا ہے، کیونکہ اردو کے اندر مختلف جو آپ کو پتہ ہے پرچے میں پوری کتاب میں سے معروضی سوالات آتے ہیں، مشقی سوال میں سے نہیں آتے، پوری اس کتاب میں سے معروضی سوال آتے ہیں، تو ہمیں حالات زندگی اور عربی خصوصیات کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنے ایم سی کیوز حل کیے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ ہم کیا حل کریں گے امتحانی نقطہ نظر سے مشقی سوال، تو یہ بات آپ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی آپ کا ایک مشقی سوال ہے اور یہ بھی آپ کا ایک مشقی سوال ہے۔ امتحان میں جو سوال آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ یا تو پھر ایسے آ جائے گا سوال کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی حالات زندگی تحریر کریں، ایک سوال مرزا فرحت اللہ بیگ کی حالات زندگی تحریر کریں، دوسرا سوال کیا آئے گا؟ دوسرا سوال آ سکتا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی ادبی خصوصیات تحریر کریں۔ تو یہ سوال آپ کو پتا ہے بیٹا کہ یہ آپ کے پرچے میں آ سکتا ہے، امتحانی پرچے میں، تو آج ہم امتحانی نقطہ نظر سے معروضی سوالات بھی حل کریں گے اور یہ آپ کے سامنے دو سوال ہیں، مشقی سوال بھی حل کریں گے۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ببلز بنے ہوئے ہیں، ان ببلز کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک ایک ہیڈنگ چھپی ہوئی ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ مشقی سوال جب کرتے ہیں تو آپ کو ہیڈنگز دینی پڑتی ہیں، آپ کو عنوان دینے پڑتے ہیں، تو یہ ہیڈنگز آپ جب یاد کر لیں گے اور یاد نہ بھی کریں، آپ اپنے پاس مائنڈ میپ بنا لیں گے، یہ نقشہ بنا لیں گے، تو آپ کی ساتھ ساتھ ہیڈنگ جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی اور آپ کا یہ سوال حالات زندگی کا یہاں سے حل ہو جائے گا اور ادبی خصوصیات کا سوال یہاں سے حل ہو جائے گا۔ اب ہم جاتے ہیں بیٹا، سب سے پہلے ہم اس بورڈ کو دیکھیں گے، اس بورڈ کے اوپر ہم نے کیسے حل کیا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کی عبارت کو پڑھیں گے، وہاں سے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں گے تاکہ آپ کو اپنی کتاب کی عبارت بھی سمجھ آ جائے۔ تو حالات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حالات زندگی میں سب سے پہلی چیز جو خاص عنوان دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پیدائش۔ پیدائش کا عنوان دیا جاتا ہے اور میں نے یہاں پر یہ کوسین، ان کو آپ انگلش میں بریکٹس کہتے ہیں جبکہ اردو میں ان کو کہتے ہیں جو کوسین کہتے ہیں، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے کوسین میں یہاں پر دہلی لکھا ہوا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ دہلی کے مقام پر ہوئی ہے۔ تو بچوں دیکھیں یہاں پر آپ نے ساتھ ساتھ حالات زندگی کی ایک ہیڈنگ، حالات زندگی کا ایک عنوان حل کر لیا ہے، پیدائش، کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ تو کتنا آسان ہے، پیدائش دہلی میں ہوئی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک ایم سی کیوز معروضی سوال بھی حل کر لیا ہے۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے امتحان میں آ سکتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش ڈیش میں ہوئی، چار آپ کو آپشنز دیے جائیں گے، دہلی، بنارس، حیدرآباد، لکھنؤ، تو یہاں پر آپ نے پھر کیا لکھنا ہوگا؟ دہلی۔ تو یہ ایک آپ کا ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بھی حل ہو چکا ہے۔ تو حالات زندگی میں پہلا عنوان، پہلی ہیڈنگ پیدائش، کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ ہم جاتے ہیں اس کے بعد تعلیم پر، ٹھیک ہے، تعلیم کو اگر دیکھیں بچوں تو تعلیم کی بھی آپ ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں، ایک عنوان دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اپنی کتابی عبارت کو لکھنا ہے۔ کتابی عبارت یہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے BA کی تعلیم وہ دہلی سے حاصل کی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے BA کی تعلیم تک دہلی سے پڑھا ہے، یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے حالات زندگی کی دوسری ہیڈنگ، دوسرا عنوان تعلیم بھی نکال لیا۔ تو تیسرے عنوان پر ہم جاتے ہیں جو بڑا خاص عنوان ہے آپ کے اس حالات زندگی کا۔ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں استاد محترم، استاد محترم،
تو اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بریکٹس کے اندر کہ فرحت اللہ بیگ کے جو استاد ہیں وہ مولوی نذیر احمد ہیں. مولوی نذیر احمد کا ایک سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے نسو کا خواب. نسو کا خواب آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو پتا ہے مولوی نذیر احمد کون سی شخصیت ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فرحت اللہ بیگ کے استاد مولوی نذیر احمد ہیں. تو جس بندے کا استاد ہی اتنا قابل ہوگا تو اس کا شاگرد کتنا قابل ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ استاد ان کے ہیں مولوی نذیر احمد اور ان کے شاگرد ہیں فرحت اللہ بیگ جن کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور ایک اور عنوان یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ملازمت کا عنوان کہ ملازمت اختیار کی ہے حالات زندگی میں ملازمت اختیار کی. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا قوسین کے اندر کہ محکمہ تعلیم میں سب سے پہلے انہوں نے جو ملازمت اختیار کی ہے وہ محکمہ تعلیم میں حاصل کی کہ انہوں نے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کے اندر یہ بطور جج کام کرتے رہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فرحت اللہ بیگ نے جو ملازمت اختیار کی ہے وہ پہلے محکمہ تعلیم میں کی تھی اور اس کے بعد جو ملازمت کی ہے انہوں نے وہ عدلیہ کے اندر بطور جج انہوں نے کام کیا ہے. اچھا بچوں اب آپ کو ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا ہے معروضی سوال بھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا. یہ بھی ایک معروضی سوال ہے یہ آپ نے خود بنانا ہے. اس کے اندر بھی معروضی سوال چھپا ہوا ہے اس کے اندر بھی معروضی سوال چھپا ہوا ہے اس کے اندر بھی معروضی سوال چھپا ہوا ہے. تو ویسے آپ کو نظر آئے گا جب ہم عبارت پڑھیں گے تو کتنے زیادہ ایم سی کیوز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ہر ایک سطر میں ہر ایک لائن میں آپ کو ایک معروضی سوال چھپا ہوا نظر آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جب یہ پڑھ لیا تو آپ کو یہ سوال جو آ سکتا تھا آپ کے امتحان میں کہ فرحت اللہ بیگ کی حالات زندگی تحریر کریں تو اس کے عنوانات آپ کو سمجھ آ گئے. یہ دیکھیں بچوں ولادت وفات 1884 1884 اور وفات جو ہے 1947 1947. تو یہ بھی آپ کے معروضی سوالات ہیں جو آپ اپنے گھر کے کام میں نے آپ کو بتایا ہے آپ حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ 4 آپشنز لکھنے ہیں الف بے جیم اور دال کے ساتھ تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہ جائے کہ کون کون سے معروضی سوال جو ہیں اس کا جواب کیا ہے. تو یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے حل کر لیا وہ ہے حالات زندگی. اس میں پیدائش تعلیم استاد کون تھے ان کے اور ملازمت کہاں انہوں نے اختیار کی ہے جبکہ ولادت اور وفات یہ 2 ایسی چیزیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں جو آپ کی کتاب کا حصہ نہیں ہیں. آپ کو مزید پتہ چل جائے گا کہ والد کا نام ان کا کتاب میں تحریر نہیں ہے حشمت بیگ ان کے والد کا نام ہے حشمت بیگ اور انہوں نے بطور ایک مضمون نگار سب سے پہلا جو مضمون لکھا تھا جو پہلی تحریر تھی ان کی وہ تھی ہم اور ہمارا امتحان. تو یہ ایک حصہ ہمارا حل ہو چکا ہے. اب ہم جائیں گے اپنے دوسرے حصے کی طرف وہ حصہ ہے ادبی خصوصیات کا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادبی خصوصیات. ایک سوال حالات زندگی ایک سوال یہاں پر ادبی خصوصیات کا. اچھا بچوں یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مصنف کی شخصیت پر حالات زندگی کے علاوہ جو سوال آ سکتا ہے امتحانی نقطہ نظر سے وہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ کسی بھی مصنف جیسے ہم مرزا فرحت اللہ بیگ کو پڑھ رہے ہیں تو فرحت اللہ بیگ کی زندگی کے اوپر بات کریں گے ان کی ادبی خصوصیات کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ سوال ایسا ہے جو آپ کو آ سکتا ہے کہ آپ مولوی نذیر احمد کی حالات زندگی تحریر کریں ٹھیک ہے مولانا شبلی نعمانی کی حالات زندگی تحریر کریں. تو کسی بھی مصنف کی حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ادبی خصوصیات لازمی ہے کہ آپ کو پتہ ہو اور اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ادبی خصوصیات کو دیکھتے ہیں ادبی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ خصوصیت ہے مزاحیہ مضامین. مضمون نگاری میں آپ کو پتہ ہے بچوں مختلف مضامین کی اقسام ہیں ٹھیک ہے. سوانح
سوانحی مضمون بھی ہوتے ہیں، تاریخی مضمون بھی ہوتے ہیں، تنقیدی مضمون بھی ہوتے ہیں، تحقیقی مضمون بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مضامین ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں جس شخص کو، مرزا فرحت اللہ بیگ کو، ان کا جو خاص وجہ شہرت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وجہ شہرت ہے وہ ہے انہوں نے جو مضمون لکھے ہیں وہ مضمون مزاحیہ مضامین ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں کہ آج کل کے دور میں بھی اور ہر دور میں جو مزاح نگاری ہوتی ہے، جس کے اندر جو ظرافت پائی جاتی ہے، جس کے اندر لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ تحریر کو پڑھتے اور سنتے اور خوش ہوتے ہیں۔ اس غم بھری زندگی میں ہمیں مزاحیہ مضامین اگر مل جائیں پڑھنے کے لیے جس کے اندر انسان تھوڑا سا خوش ہو جائے تو وہ زیادہ دلچسپی اس میں لی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فرحت اللہ بیگ جو ہیں انہوں نے مضامین لکھے ہیں، انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی ہے، انہوں نے تحقیق بھی کی ہے، ساری چیزوں میں ماہر تھے۔ لیکن جو وجہ شہرت بنی وہ ہے مزاحیہ مضامین، ان کی وجہ شہرت بنی ہے۔ تو ایک ادبی خصوصیت مزاحیہ مضامین آپ نے دیکھنے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت مزاحیہ مضامین ہیں۔ اور آپ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، غلام جو ان کا سبق ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ بھی مزاحیہ مضمون ہے صنف کے اعتبار سے۔ دوسری جو ان کی ادبی خصوصیت ہے وہ ہے خاکہ نگاری، انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں۔ اب خاکہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ خاکہ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ جب آپ ڈکشنری میں کسی لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے، جبکہ جو اس کا ادبی مطلب ہوتا ہے، جو اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو خاکہ نگاری لغت میں کہتے ہیں ڈھانچے کو، ڈھانچہ، جبکہ اصطلاح میں شخصیت کی عکاسی بیان کرنا، شخصیت کی ہو بہو کسی بھی شخص کے اوپر لکھنا، ٹھیک ہے، اس کے خد و خال کو بیان کرنا، اس کی لباس کو بیان کرنا، اس کی اچھی چیزوں کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس کی تعریف، یعنی کہ آپ کسی بھی شخص کے پورے کے پورا سکیچ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، پورے کا پورا ڈھانچہ بنا لیں، اسے کہتے ہیں خاکہ نگاری۔ تو ادبی خصوصیات میں آپ خاکہ نگاری کے بڑے ماہر تھے، آپ نے بڑے اچھے خاکے لکھے ہیں۔ ہم پڑھیں گے جب سب اس کے صفحے کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے خاکے لکھے ہیں۔ دہلی کی ٹکسالی زبان، دہلی کی ٹکسالی زبان، ٹکسالی زبان کون سی زبان ہوتی ہے؟ ٹکسالی زبان سے مراد ہے مستند زبان، یعنی اردو ادب کے اندر کوئی بھی لفظ اگر ڈھونڈا جائے گا، تلاش کیا جائے گا، تو دہلی کی ٹکسالی جو اردو کی مستند زبان ہے اسی سے دلیل دی جائے گی کہ یہ زبان جو ہے، اس یہاں پر یہ لفظ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ تو دہلی کی ٹکسالی زبان فصیح اور مستند زبان کہلاتی ہے، اس کے اندر آپ ماہر تھے، یہ آپ کی ایک ادبی خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت آپ کی یہاں پر نظر آ رہی ہے مقصدیت، مقصدیت کے قائل تھے، یعنی آپ کے استاد آپ کو پتہ ہے مولوی نذیر احمد، سر سید احمد خان، یہ لوگ ادب برائے اصلاح کے قائل تھے۔ یہ کہتے تھے ادب اصلاح کا ذریعہ ہے، یعنی آپ نے اپنی تحریروں کے اندر مقصدیت پر بات کی ہے، یعنی اصلاح لوگوں کی ہے، خواہ وہ بے شک مزاحیہ مضمون ہو، عام مضمون ہو، لیکن آپ نے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ آخری یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے محاورات کا استعمال کیا ہے، یہ ایک عام خصوصیت ہوتی ہے اس اعتبار سے جو کافی مصنفین میں پائی جاتی ہے۔ تو محاورہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بیٹا، ایک روزمرہ اور ایک محاورہ۔ تو محاورہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے محاورے کا استعمال کیا ہے۔ تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا آپ کی ادبی خصوصیات میں مزاحیہ مضامین، خاکہ نگاری، دہلی کی ٹکسالی زبان، مقصدیت اور محاورات کا استعمال۔